کہتے ہیں بہت سالوں پہلے ایک بادشاہ کی حکومت تھی جس کی بہت بڑی مملکت تھی، لیکن اس کا کوئی وارث نہیں تھا۔ اس کی 7 بیٹیاں تھیں اور کوئی بھی بیٹا نہیں تھا۔ وہ جب بھی خوش ہو جاتا تو اپنی بیٹیوں کو بلاتا اور پوچھتا کہ مجھے تم بتاؤ کس کا کھاتی ہو اور کس کا پہنتی ہو۔ ہر دفعہ بادشاہ کی سب سے چھوٹی بیٹی جواب میں کہتی کہ میں اللہ کا کھاتی اور اس کا پہنتی ہوں، جس پر بادشاہ شدید غصے میں آتا۔ لیکن ایک دن اس کا غصہ جب کنٹرول سے باہر ہوا اور اس کا جواب سنتے ہی بادشاہ آگ بگولا ہو گیا۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکی کو لے جاؤ اور سلطنت سے باہر جنگل میں چھوڑاؤ، میں بھی دیکھوں کہ یہ میرے بغیر کیسے اللہ کا دیا کھاتی اور اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ شہزادی سے تمام زیورات واپس لے لیے گئے اور خستہ حال کپڑوں میں بغیر کسی ساز و سامان کے بادشاہ کے حکم کے مطابق جنگل میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ لیکن شہزادی بے حد پرسکون اور مطمئن تھی اور اس کا توکل اللہ پر تھا کہ اس نے جو رزق اور عیش و عشرت میرے نصیب میں لکھی ہے وہ مجھے ضرور ملے گی۔ جب سب سپاہی شہزادی کو چھوڑ کر واپس چلے گئے تو شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی۔ چاروں طرف درخت ہی درخت تھے اور دوپہر سے شام ہونے والی تھی کہ شہزادی نے سوچا کیوں نہ کچھ لکڑیاں جمع کر لوں تاکہ رات کو آگ جلاؤں، پھر کوئی جنگلی جانور پاس نہیں آئے گا اور رات بھی گزر جائے گی۔ شہزادی جنگل میں لکڑیاں ڈھونڈنے چل پڑی کہ اچانک اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی جہاں باہر ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور اندر سے کسی کے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ جب وہ جھونپڑی کے اندر داخل ہوتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھا ضعیف ایک چارپائی پر لیٹا ہے اور کھانستے کھانستے پانی کے لیے پکار رہا ہے۔ اس نے گلاس میں پانی بھر کر بوڑھے کو پلایا۔ اتنے میں بوڑھا ضعیف شہزادی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی تو کون ہے اور اتنے بڑے جنگل میں تو اکیلی کیا کر رہی ہے؟ تب شہزادی اسے بتاتی ہے کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچی۔ بوڑھا اسے جھونپڑی میں ہی رکنے کا بولتا ہے اور کہتا ہے کہ میں صبح شہر کام کرنے چلا جاؤں گا اور 8 دن کے بعد لوٹوں گا، تم یہیں رہو اور جھونپڑی میں کھانے پینے کا سامان موجود ہے، ندی پاس بہہ رہی ہے، تم وہاں سے گھڑا بھر لیا کرنا۔ صبح ہوتے ہی وہ ضعیف آدمی شہر چلا جاتا ہے اور شہزادی اکیلی جھونپڑی میں صفائی ستھرائی کر کے بکری کا دودھ نکالتی ہے، آدھا اپنے لیے رکھ لیتی ہے اور آدھا باہر ایک کونے میں برتن میں ڈال کر رکھ دیتی ہے کہ رات کو کوئی جانور بھوکا یا پیاسا ہوگا تو پی لے گا۔ اس کے بعد وہ خود اندر آ کر سو جاتی ہے۔ صبح سویرے جب شہزادی اٹھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ دودھ کا برتن خالی ہے اور پاس ہی ایک لال پڑا ہوا ہے جو دیکھنے میں بہت ہی نایاب اور قیمتی معلوم ہوتا ہے۔ شہزادی نے کہیں بچپن میں سن رکھا تھا کہ جب بھی کوئی نایاب سانپ بہت خوش ہوتا ہے تو ایک ایسا لال اگلتا ہے جس کی قیمت ہیرے جواہرات سے بھی مہنگی ہوتی ہے۔ شہزادی بہت حیران ہوتی ہے اور دل میں سوچتی ہے کہ شاید سانپ کوئی بھوکا پیاسا تھا، اس لیے وہ دودھ پی کر خوشی میں میرے لیے یہ ہیرے جواہرات چھوڑ گیا۔ وہ اگلی رات پھر برتن میں دودھ رکھ دیتی ہے اور اس سے اگلی صبح جب دیکھتی ہے تو دوبارہ اس کے لیے ایک لال پڑا ہوتا ہے۔ ایسے ہی کرتے کرتے 7 دن گزر جاتے ہیں اور شہزادی کے پاس 7 قیمتی پتھر جمع ہو جاتے ہیں۔ وہ بوڑھا ضعیف آدمی جب واپس آتا ہے تو شہزادی اسے وہ قیمتی پتھر دکھاتی ہے اور سارا واقعہ بتاتی ہے۔ شہزادی اس بوڑھے کو ان پتھروں میں سے 3 دے کر شہر رخصت کرتی ہے کہ وہ انہیں بیچ آئے اور ان کی قیمت وصول کرے، اور باقی 4 وہ ایک مالا میں باندھ کر اپنے گلے میں پہن لیتی ہے۔ وہ بوڑھا آدمی جب ان 3 جواہرات کو شہر سے بیچ کر آتا ہے تو اتنی دولت اکٹھی ہوتی ہے کہ وہ جنگل میں اپنے لیے ایک عالی شان محل تیار کرواتے ہیں، ایسا خوبصورت محل جس میں ہر آسائش، نوکر چاکر اور دنیا کی تمام نعمتیں ہوتی ہیں۔ شہزادی وہیں جنگل میں لکڑی کا کارخانہ لگا دیتی ہے جس میں غریب غربا کام کرتے ہیں اور ان کی روزی روٹی چلتی رہتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل شہر کی طرح بن جاتا ہے اور دور دور تک دھوم مچ جاتی ہے کہ یہاں پر ایک شہزادی ہے جو بہت رحم دل ہے۔ یہ خبر ایسے ہی بادشاہ تک بھی پہنچتی ہے تو بادشاہ کے دل میں اشتیاق ہوتا ہے کہ دیکھوں تو صحیح کہ کون سے ملک کی شہزادی ہے جس کی اتنی تعریف ہے۔ بادشاہ سپاہیوں کے ہاتھ پیغام بیچتا ہے۔ سپاہی جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو شہزادی یہ حکم دیتی ہے کہ بادشاہ سلامت ایک شرط پر اس سے مل سکتے ہیں کہ وہ اپنی تمام بیٹیوں کو ساتھ لائیں۔ سپاہی واپس جا کر بادشاہ کو یہ واقعہ بتاتے ہیں اور پھر ایک دن بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کو ساتھ لے کر شہزادی کے محل جاتا ہے۔ شہزادی ان سب سے ملتی ہے، چہرے پر نقاب رکھتی ہے اور ان کے لیے 7 رنگ کے کھانے پیش کرتی ہے اور ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کا جوڑا اور زیورات پہن کر آتی ہے۔
محل کی شان و شوکت، خوبصورتی، شہزادی کا انداز بادشاہ اور باقی تمام 6 شہزادیوں کو بہت حیران اور متاثر کرتا ہے۔ آخر کار بادشاہ شہزادی سے بول ہی پڑتا ہے کہ تم میری بیٹی کی جگہ پر ہو اور میں بھی تمہارے کہنے پر اپنی تمام بیٹیوں کو ساتھ لایا ہوں، تو پھر ہم سے یہ پردہ کس لیے؟ بہت اصرار پر شہزادی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آپ کے سامنے آتی ہوں۔ سب شہزادیاں آپس میں سرگوشی کرنے لگتی ہے کہ یہ تو پہلے ہی اتنی تیار ہے، اتنی مہنگے زیورات پہنے ہوئے ہیں، اب اور کتنا تیار ہو کر آئے گی۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ دور سے ایک خستہ حال کپڑوں میں کوئی آ رہا ہے، اور غور کرنے پر بادشاہ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اس کی اپنی بیٹی ہے جو ابھی تک زندہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو سوچتا تھا کہ اسے جنگل کے جانور کھا گئے ہیں، اور جب میں نے اپنے سپاہیوں کو اس کی خبر لینے بھیجا تھا تب انہوں نے بتایا تھا کہ وہاں شہزادی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بادشاہ اپنی اس 7ویں بیٹی سے وہ تمام ماجرا دریافت کرتا ہے تو شہزادی بولتی ہے کہ ابا حضور، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اللہ ہی کا دیا پہنتی اور اوڑھتی ہوں، بس اسی اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے کہ آج میں آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں۔ پھر شہزادی اپنا تمام حال بیان کرتی ہے کہ وہ اس مقام تک کیسے آئی، اور اپنے گلے کی مالا دکھاتی ہے جس میں ابھی بھی وہ 4 لال موجود ہوتے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی باقی تمام شہزادیاں دل میں رشک کرنے لگتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ کاش ہم نے بھی تب یہی کہا ہوتا کہ ہم اللہ کا ہی دیا ہوا کھاتے ہیں اور اللہ ہی کا دیا گیا پہنتے اور اوڑھتے ہیں۔ دوستو، ہم سب کو پوری امید ہے کہ صبر و شکر کی یہ حکایت آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اظہار پسندیدگی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بنیے، تاکہ ایسی خوبصورت داستانیں آپ کو فیوچر میں بھی ملتی رہیں۔ بہت جلد کوئی اور خوبصورت کہانی لے کر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے۔